ایسا بھی نہیں ہے کہ شروع میں کرو گے تو زیادہ فضیلت ہے، 4 گھنٹے کے بعد کرو گے تو فضیلت کم ہو جائے گی، یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو جب میرے پاس کوئی کام کرنے کے لیے 20 گھنٹے ہیں تو میں شروع کے ہی 2 گھنٹوں میں کیوں کروں؟ بس یہاں غلطی ہوتی ہے آدمی سے۔ جن کاموں کو کرنے کے لیے میرے پاس 15 گھنٹے ہیں، 20 گھنٹے ہیں، 72 گھنٹے ہیں، وہ کام میں ابھی ہی کیوں کروں؟ اگر میں اسے فی الفور کروں گا تو میں پریشان ہوں۔ چوتھی بات، تیسری، لوگ وہاں ورغلاتے ہیں۔ انڈین لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے، کس نے کہا ہے؟ کون سا سرکولر آیا تھا؟ لکھا ہوا دکھاؤ۔ جھوٹ بولتے ہیں، وہیں تو جھوٹ بولتے ہیں سب سے زیادہ، وہیں سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، یہاں تو کم بولتے ہیں۔ وہاں جھوٹ بولتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو بچا کے چلانا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں سویدھا ملی ہے، لیکن ہمیں اس سویدھا کے استعمال سے سویدھا ہے یا دویدھا ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہمیں اس سویدھا سے دویدھا ہوتی ہے، اس سہولت سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ہم وہ سہولت نہیں لیں گے۔ آسان بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کو ٹرین کے ٹکٹ مل جائے، جیسے اب کم ملتے ہیں، پہلے ملتے تھے جب ٹرائل پہ تھے، اب فورن لوگ ملتے ہیں، آپ کو کم ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ٹرین کے ٹکٹ مل جائے، آپ خوش ہو جائیں گے، 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ کیا دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، ہو سکتا ہے 2.5 منٹ میں ہی پہنچ جائیں آپ، بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ لیکن اترنے کے بعد کی دنیا آپ کی ہے۔ آپ عرفات سے چلیں، آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، وہ ٹرین آپ کو لے آئی مزدلفہ، اس نے وہاں آپ کو اتار دیا، آپ سو گئے، صبح اٹھے، آپ ٹرین میں جا کے بیٹھ گئے، وہ ٹرین آپ کو لے گئی کہاں؟ سیدھے جمرات۔ پہلے تو وہاں پیٹ بھر کے بھیڑ تھی، ٹکٹ اکیلے آپ کے پاس تھوڑی تھی، اور سب کے پاس بھی تو ہے نا، پیٹ بھر کے بھیڑ لگی تھی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پہلی ٹرین میں ہی بیٹھ جاؤں، ٹرین کوئی 100 ڈبوں کی تو ہے نہیں، 4 ڈبوں کی ٹرین ہے۔ وہ گئی، دوسری آئی، دوسری گئی، تیسری آئی، جس میں آپ کا نمبر لگ گیا، بیٹھ رہے تھے، کہو حجانی نیچے رہ گئی، آپ اندر بیٹھ گئے، خیر چلو بیٹھ گئے۔ اب آپ پہنچے کہاں؟ جمرات پر، نیچے اترے، آپ نے جا کر رمی کر دی۔ ایک تو آپ بہت اونچائی پر اترے ہیں، اب آپ نے سوچا کہ میں اب خیمے میں چلا جاؤں، تو خیمہ کہاں ہے یہ بھی پتہ نہیں، اور کتنا لمبا آپ چلیں گے اب اس وقت میں جب سب آ رہے ہیں۔ اب آپ کو مجبوری میں کہاں جانا پڑے گا؟ اتنے ہی دور مکہ پڑے گا، اتنی ہی دور خیمہ پڑے گا، تو آپ کہاں جائیں گے؟ مکہ مکرمہ۔ پہلے تو آپ عرفات سے آئے ہیں، پھر صبح جب دھوپ ہونے لگی ہے، اب یہ ٹرین آپ کو مکے لے جائے، مکے تک آپ کو پیدل جانا ہے، اور کب جانا ہے؟ جب دھوپ شروع ہو گئی اچھی خاصی،
اب آپ کو اس دھوپ میں مکے جانا ہے. چلو مکے پہنچ گئے آپ. اور ایک مصیبت, آپ کے ساتھ آپ کا بیگ تھا, بھیڑ زیادہ تھی, انہوں نے بیگ چھین لیے اور بیگ چھین کے پھینک دیے. اتنی بھیڑ میں آپ بیگ لیے جائیں گے, انہوں نے بیگ لے کے آپ کو پھینک دیا, آپ سے کہہ دیا آپ جاؤ. اب آپ پیدل مکے پہنچے. مکے میں جا کے اب آپ طواف کریں گے, اس لیے کہ آپ پہنچے ہی حرم کے قریب. وہ جو چھپرے والی کا راستہ جو ہے اس سے آپ باہر نکلو, باہر نکل کے اب حرم پہنچو. اب اس دھوپ میں حرم پہنچے, اب آپ کو اسی دھوپ میں طواف کرنا ہے. کیا حشر ہوا آپ کا؟ اتنا لمبا چلتے چلتے. یہ کس خوشی میں ہوا کہ صاحب میں نے ٹرین کا سفر کیا تھا, اس ٹرین نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا 10 تاریخ. ٹھیک ہے, یہ سویدھا دیکھنے میں تو سویدھا تھی, لیکن آج میرے لیے تکلیف بن گئی. تو ہمیں ان سب چیزوں کا اندازہ لگا کے رکھنا ہے کہ جس عمل کے لیے میرے پاس ٹائم اچھا خاصا ہے, میں اس کو آرام سے کروں. اب حج شروع, 7 تاریخ آئی, بقرعید کی 7 تاریخ. 7 تاریخ کو سنتے جانا, اسٹیپ بائی اسٹیپ پوائنٹ یاد رکھتے جانا. تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہیں اور سنا ہو اور اس میں تھوڑا سا پھیر بدل آئے, لیکن آگے آپ کو فائدہ دکھے. 7 تاریخ کو صبح رات سے ہی آپ اپنے ناخن کاٹ لیں, مونچھیں کاٹ لیں, چہرہ صاف کریں, بدن صاف کریں, سب کریں. صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ چلے جائیں باتھ روم میں اور نہا دھو لیں, اور احرام کی چادریں باہر نکل کر لپیٹ لیں. حجانی کو بھی نلا دلا لو اور ان کو بھی احرام کی نیت کرانا ہے اپن کو. ابھی نہیں, وہ پرس اپن نے گلے میں ڈالا, منگل سوتر پہلے سے گلے میں ہے, وہ سب چپل کی تھیلی میلی سب ساتھ ہے, چادریں باندھ لی اپن نے, کپڑے وپڑے سب اتار دیے, اور اب اپن نکل گئے کہاں کے لیے؟ 7 تاریخ حرم شریف جا رہے ہیں. آپ کے سب ساتھی سو گئے, نماز پڑھ لی انہوں نے وہیں ہوٹل میں, بلڈنگ میں, وہ سو گئے. آپ کہاں گئے؟ حرم شریف. حرم شریف جب آپ پہنچیں گے تب تک ٹیکسی میکسی کچھ بھی کر لیں گے. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو سورج نکلنے کی تیاری ہے یا نکل آیا ہے؟ نہا دھو کر تیار ہو کر آپ نکلے, وہاں تک پہنچے. اشراق کا وقت ہوگا تب آپ مسجد میں اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں. کون سی؟ جو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنے کمرے پر پڑھی تھی نا, احرام کی 2 رکعت, ایسی ہی 2 رکعت احرام کی کہاں پڑھیں گے؟ حرم شریف میں اندر جا کر. وہ سب چپل کی تھیلی میں چپل سلامت ہیں, وہ میرے پاس ہی رکھی ہیں, اور دعا پڑھ کے اور نظریں جھکا کے آ گیا میں, اور یہاں آ کر میں نے 2 رکعت نماز ابھی حج کے احرام کی 2 رکعت نماز پڑھ لی. اس کے بعد میں اترا کعبے کے آنگن میں, اور وہی کندھا بندہ کھولا, سیدھا کندھا ادھر ڈالا, اور میں نیت کرتا ہوں, اے اللہ میں نیت کرتا ہوں نفلی طواف. یہ والے یہ والے چاہیے, یہ والے چاہیے, یہ نیچے والا تو بالکل خریدنا ہی مت. کل سے کہتا ہے نا ایسے تو واپس ہی لے جانا. یہ ہے چادر, میرے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, میری رشتہ داری بھی نہیں ہے اس سے. میں یہ کہتا ہوں یہ والے مت پہننا. یہ دیکھنے میں احرام دکھتے ہیں, کہتے یہ ہیں کہ ہاں یہ احرام ہے, لیکن ان کی چادریں چھوٹی ہیں. جی اپن گئے مسجد میں جا کر اپن نے اطمینان سے
2 रकात नमाज पढ़ ली एहराम की नीयत से, अब नीचे उतरे, नीचे उतरकर कंधा खोला, अकड़ते हुए हजर अस्वद का इस्तिलाम किया, इस्तिलाम करके अपन ने 3 चक्कर लगाए अकड़ के, बाकी चक्कर नॉर्मल यूं करके हमारे यहाँ पूरा तवाफ़ हो गया। ये नफली तवाफ़ था, लेकिन एहराम में था इसलिए सारे ताम झाम के साथ हुआ। ठीक, तवाफ़ ख़त्म हुआ, 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वही आधा गिलास पानी पी के और हम चले गए सई करने के लिए। घाटी पे ऊपर गए, जैसे ही ग्रीन लाइट आई सामने, अब हम काबे की तरफ मुंह करेंगे, हजर अस्वद की तरफ। नीयत क्या कर रहे हैं? ए अल्लाह, मैं हज की सई की नीयत करता हूँ। कौन सी सई? हज की सई की नीयत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल। ठीक, ये कानों तक हाथ उठाएंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर अब जाएंगे सई करने के लिए। वो सफ़ा मरवा की पूरी सई कर ली और लौट के आखिर में सफ़ा पर आ गए, बाहर निकले। सफ़ा से मरवा तक में 1 चक्कर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा फिर 1 चक्कर हुआ, नहीं, सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर, ऐसे ऐसे 7 चक्कर हो गए। ग्रीन लाइट के दरमियान दौड़ भी लिया। अब हम आ गए, 2 रकात नमाज पढ़ी सही की, जब मरवा पे ख़त्म हुई फिर सफ़ा पर लौटे, मस्जिद से बाहर निकले, बाल माल नहीं कटाना, मस्जिद से बाहर निकले, टैक्सी पकड़ी, सीधे पहुंच गए कहाँ? अपने कमरे। चादरें पहनी हैं, एक नफली तवाफ़ किया है, हज की सई हम कर चुके 7 तारीख को। अब हम एहराम में हैं, हमने 2 रकात नमाज पढ़ी थी और नीयत कर ली थी, ए अल्लाह मैं फ़र्ज़ हज की, अगर पहला हज है तो फ़र्ज़ होता है, मैं फ़र्ज़ हज की नीयत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा दे, कबूल फरमा दे। उसी के बाद ये तवाफ़ किया था, उसी के बाद सई की थी, और अब हम सई करके बग़ैर बाल कटाए सीधे कमरे पहुँच गए। चादरें नहीं उतारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे नाश्ता करके। उठेंगे कब? 2 बजे, खाना खाएंगे आराम से पेट भर के और सो जाएंगे। उठेंगे कब? असर में। नमाज पढ़ेंगे, आराम से चाय माय पिएंगे, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, दुआ तस्बीह करेंगे, मगरिब हो जाएगी। मगरिब पढ़ेंगे, मगरिब के बाद खाना वाना खाएंगे, इशा का जैसे ही वक्त शुरू होगा फ़ौरन इशा पढ़ लेंगे और इशा पढ़ के सो जाएंगे। अपना बैग तैयार करें। बैग पहले से ही अपन ने ऐसा बना रखा है कि उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं है। वो जो इंडिया से जैसा लेकर चले हैं वो बैग अपना कंप्लीट है। एहराम जो पहना था वो धो लिया था तवाफ करने के बाद, वो उम्रा करने के बाद, और उसको फिर इसी में रख दिया था। आज फिर एक एहराम पहन लिया तो एक एहराम इसी बैग में है, एक जोड़ी कपड़ा इसी बैग में है, एक आध छोटा साबुन इसी बैग में है, मुल्तानी मिट्टी भी है और दवाएं भी हैं, खाने पीने का सामान भी है। वो जो 2 चादरें हैं, कौन सी? ओढ़ने बिछाने वाली, वो और इसमें डाल लेते हैं। एक चटाई का टुकड़ा छोटा सा, यहाँ से ले जाओ तो यहाँ से ले जाओ, वहाँ भी मिल जाता है। शुरू में खरीदोगे सस्ता मिलेगा, बाद में लोगे महंगा मिलेगा, वो भी डाल लेना। हाँ, चटाई आती है, इसलिए कि मुज़दलिफ़ा में ज़मीन में सोना है, सड़क पे, नंबर रोड पर। वैसे तो नंबर रोड पर भी चादर बिछा के सो जाओगे तो कोई नापाक नहीं है, सब ठीक है। चटाई बिछा लो, पतली सी चटाई मिलती है, उसके ऊपर चादर बिछा लेते हैं, तो वो सिर्फ उतनी देर के लिए, एक रात के लिए काम आती है, और कोई काम तो आती नहीं है, बस यही एक काम आती है। तो चटाई हो, दोनों बुढ़ा बुढ़ी के लिए एक ही चटाई बहुत है, वो डाल रखी है। ये बैग का कुल सामान, अपना मोबाइल का चार्जर, पावर बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस
اس لیے کہ وہ لوگ مینا عرفات میں سب دے دیتے ہیں، لیکن چارجنگ فیسلٹی دینا مشکل ہے، اس لیے ہے لیکن کم ہے۔ اپنا موبائل چارج کر کے لے جاؤ، اتنا چلاؤ، لمیٹیڈ، وہاں کیا کام ہے موبائل میں؟ وہ پرس تو گلے میں لٹکائی ہے، اس میں جو تام جہام ہے وہ اپنی جگہ ہے، قرآن مجید بھی ہے، دعاؤں کی کتاب بھی ہے۔ ایک دعاؤں کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الحزب الاعظم۔ الحزب الاعظم، یہ دعاؤں کی بہت مضبوط کتاب ہے، ترجمے کے ساتھ بھی ملتی ہے، انٹرنیٹ سے نکال لینا، ہندی میں ترجمہ بھی مولانا بدر عالم میٹھی کا موجود ہے، وہ نکال کر ان لوگوں کو بانٹ دو، ثواب ملے گا۔ پیسے لوگے جب بھی ملے گا، نہیں لوگے تو اور ملے گا، لیکن دے دینا چاہیے۔ وہ کتاب بھی پاکٹ سائز، وہ بھی اپنے پرس میں رکھ لو، کام آئے گی۔ اتنی ساری دعائیں کرنا ہے تو کیا دعا کریں یہ بھی تو نہیں پتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھی وہ کریں گے۔ اپنے بیگ میں یہ سب سامان رکھا ہے، سو رہے ہیں، اعلان ہوگا بسیں آ رہی ہیں۔ جب اعلان ہوگا کہ بسیں آ رہی ہیں مینا لے جانے کے لیے، بس لگ رہی ہے تو بھیڑ لگے گی، باتھ روم میں بھیڑ لگے گی، اور لوگ تو چل میں آیا اور دھکا مکی اور تو جلدی نکل اور مجھے جانا ہے، اور سب کو احرام باندھنا ہے، اور ایک ادھم چل رہا ہوگا۔ آپ آرام سے سو رہے ہیں، اس لیے کہ جب یہ صبح سو رہے تھے تب آپ اپنا کام کر چکے، اب یہ شام میں جاگے ہیں، انہیں کرنے دو، آپ سو لو۔ جب وقت آئے اپنا بیگ اٹھا کر اور جا کر بس میں بیٹھ جاؤ۔ بیگ کو ہلکا پھلکا رکھو، زیادہ وزندار مت بنو، ٹھیک؟ یہ آپ کو پہنچا دیں گے مینا میں۔ مینا میں گدے لگے ملیں گے، کمبل رکھا ملے گا، تکیے لگے ملیں گے، سب لگا ملے گا، جاتے ہی سو جائیں۔ اٹھیں گے تہجد میں، وضو کریں گے، تہجد پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، یہیں خیمے میں ہی پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، ناشتہ کریں گے، سو جائیں گے۔ اٹھیں گے، چاشت پڑھ لیں گے، وضو کر کر آ کے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں گے، کچھ پڑھیں گے، سو جائیں گے، عصر کا وقت ہو جائے گا، پھر اٹھیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر اپنی تسبیحات پڑھیں گے، اپنا ذکر کریں گے، اپنی تلاوت کریں گے، اپنی دعا کریں گے، مغرب ہو جائے گی۔ مغرب کے بعد کھانا کھائیں گے، عشاء ہو جائے گی۔ عشاء کے بعد پھر ایک دم اعلان ہوگا کہ بس لگنے والی ہے، عرفات جانا ہے رات کو۔ پریشان مت ہونا، آپ کے سب کے ساتھ حجانی ہے، کوئی بغیر ہوا کا آدم بھی ہے، سب کے ساتھ حجانی ہے، کوئی آدم بغیر ہوا کا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس لائسنس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو اور ان کی نگرانی کرنے والوں کو رات میں ہی بھیج دیا۔ آپ کے پاس جو لائسنس ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ بہت سی جگہ کام آئے گا، میں ابھی بتا رہا ہوں۔ آپ رات میں ہی عرفات چلے گئے، عرفات میں جا کر وہ اپنا بیگ اٹھایا اور چل دیے، عرفات میں جا کے سو جانا، صبح تہجد پڑھ لینا، فجر پڑھ لینا، اشراق پڑھ لینا، ناشتہ کرنا، سو جانا۔ اٹھنا 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب، اٹھ جانا ذرا جلدی، آج کہیں تو حج ہے، 10 ساڑھے 10 بجے اٹھ جانا۔ اب 6 بجے سے 7 بجے سے سوئے تھے، 10:30 بجے بھی نہیں اٹھو گے، رات بھر تو سو لیے تھے۔ اٹھ گئے، پیشاب خانے میں جاؤ، 1 گھنٹے میں واپس آ پاؤ گے، نہ معلوم کتنی لمبی لائن ہوگی۔ آج 25 لاکھ آدمی اسی میدان میں ہیں، سب جمع ہیں، تم تو رات سے آ گئے ہو، لوگ تو ابھی آ رہے ہیں، بھیڑ لگ رہی ہے، پورا میدان لقدق ہے۔ آپ کو اس لیے نہیں پتا کہ آپ خیمے میں ہیں، مجھے مسجد نمرہ دیکھنے جانا ہے اور میں تو مسجد میں ہی نماز پڑھوں گا، یہ سب چکروں میں پڑھنا مت۔ حجانی ساتھ ہے، کھو گئے ملو گے نہیں، حجانی روتی پھرے گی، اس کا سارا حج تمہیں ڈھونڈنے میں لگ جائے گا، اور تم ادھر روتے پھرو گے، سامان ادھر ادھر ہوگا، پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہیں جانا نہیں ہے، چپ چاپ اپنے خیمے میں رہو، بس ساری نمازیں یہیں ہوں گی، دعائیں یہیں ہوں گی،
ظہر کی نماز پڑھو اور اب لگ جاؤ دعا میں. اب اتنی ساری دعائیں کہاں سے لائیں؟ جتنی دیر قرآن پڑھ سکو اتنی دیر قرآن پڑھو. پھر کتاب نکالو، یہ الحزب الاعظم، اس میں اتنی ساری دعائیں بھری ہیں. اگر ساری دعائیں ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. 2 گھنٹے تو ویسے ہی نکل گئے دعا کرتے. اور یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، عربی میں بھی پڑھتے ہیں اگر آتی ہے تو، نہیں آتی ترجمہ تو پڑھ ہی رہے ہیں. سمجھ میں تو آ رہا ہے نا کہ کیا مانگ رہے ہیں ہم. پھر اپنا جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی مانگ رہے ہیں، جتنوں نے کہہ دیا تھا ان سب کا بھی مانگ رہے ہیں. لسٹ اور بنا لیتے ہیں، کس نے کہا کہہ دیا تھا، جیسے بازار جاتے ہیں تو لسٹ بنا لیتے ہیں کس کس کا کیا کہلانا ہے. سب کے لیے دعا کر لو، آخرت کی دنیا کی جتنی کر سکو. جب تھک جاؤ تلاوت شروع کر دو، تھک جاؤ ذکر شروع کر دو، پھر یاد آ جائے پھر دعا شروع کر دو. ایسے ہی ایسے کرتے کرتے عصر کا وقت ہو جائے. عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھو. وہ جو کہتے ہیں کہ عصر مغرب ظہر عصر ساتھ پڑھنا ہے، وہ ان کو پڑھنا ہے جو مسجد نمرہ میں. وہ مسجد نمرہ میں امیر الحج کے پیچھے جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ظہر عصر اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں. ہم وہاں نہیں ہیں، ہم تو اپنے خیمے میں ہیں. تو یہاں ہم ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ مغرب تک دعا جاری رکھیں گے، مغرب سے پہلے پہلے تک. جیسے ہی عصر ہوگی، بلکہ 4 بجے سے ہی لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے. ارے بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ ارے وہ آگے لگیں گے تاکہ جلدی نکل سکیں. آگے کہاں لگو؟ آگے لگ جاؤ گے. ابھی سے جا رہے ہو، آگے جہاں تم پہنچو گے وہاں بیریگیٹ لگے ہیں، وہ کھلیں گے مغرب کی اذان پر. پوری دنیا آ کر اگر انہیں کھلوانا چاہے تو کوئی کھولے گا نہیں جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی. جو عرفات کا میدان ہے اس کے بارڈر پر بیریگیٹ لگے ہیں. اندر تو کر لیا، اب باہر کوئی نہیں جائے گا. جب اذان ہوگی تب باہر نکلیں گے. اب تم 4 بجے سے جا کے وہاں کھڑے ہو گئے. اب آیا پیچھے سے ریلا، وہ تو چلتا آ رہا ہے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ تمہیں دھکا نہیں دے گا. آگے بیریگیٹ لگے ہیں، اب تمہیں لگ رہا ہے دھکا، آگے جانے سے رہے، پیچھے پلٹنے سے رہے، اور پیچھے سے مسلسل لوگ آ رہے ہیں تو ان کا دباؤ بن رہا ہے. کیا حشر ہوگا تمہارا؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو تمہیں جلدی آنے کا شوق ہے. ارے چپ چاپ اپنے خیمے میں بیٹھے رہو نا. ارے سب نکل گئے اور اپنا کیا ہوگا؟ ارے بابا سب نکل گئے، ہم بھی نکل جائیں گے. آرام سے نکلو. اگر بس سے جانا ہے تو بس میں جا کے بیٹھ جاؤ. اگر جانی دکھی ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، نہیں چل پا رہے ہو تو بس میں جا کے بیٹھ جاؤ. اور اگر صحت مند ہو، چل سکتے ہو تو پھر بس میں مت بیٹھو، اپنے بس میں رہو. لیکن آج 2 چیزوں کا خیال رکھو. ایک تو زیادہ کھانا مت، ایک حد سے زیادہ پینا مت. اب اس کا ایک اور طریقہ بتا دوں. اگر آدمی گلوکوز پیتا ہے، مطلب الیکٹرول وغیرہ پیتا ہے نا، تو وہ 1 گلاس سے زیادہ نہیں پی پاتا. اور اگر سادہ پانی پیے گا تو زیادہ پی لے گا. تو آپ الیکٹرول پی لو، انرجی بھی آئے گی، کم بھی پیو گے، گاڑی چلتی رہے گی. آپ اگر آپ پیدل چلنا چاہتے ہیں، بس میں جانا چاہتے ہیں تو بس میں جاؤ، بس والا بھی مزدلفہ میں اتار دے گا آپ کو. اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں تو پیدل جاؤ، کوئی مشکل نہیں. سب چلتے ہیں، لاکھوں آدمی چل رہا ہے. دیکھا نہیں کورونا میں لوگ بمبئی سے چلے اور آسام پہنچ گئے. کیوں پہنچے؟ کیسے پہنچے؟ کہ صاحب سب چل رہے تھے تو ہم بھی چلتے رہے. سب کے ساتھ چلنا مشکل نہیں ہوتا، اکیلے چلنے میں پسینے آتے. تو آپ اکیلے نہیں چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت لوگ، لاکھوں لوگ چل رہے ہیں. چلو پیدل. بیگ لٹکا ہے اسی لیے ہلکا رکھا تھا.
کچھ نہ کچھ کٹکتے رہو، تھوڑا بہت ایک ایک دانہ مونگ پھلی کا ڈال لیا، پانی پیتے رہے تھوڑا تھوڑا ایک ایک گھونٹ، چلتے چلتے، لیکن راستے میں رکنا مت۔ بریانی کے بڑے بڑے بھگونے لگے ہیں، دیگیں لگی ہیں، وہ پاکستانی لوگ رکھے ہوئے ہیں اور گوشت بن رہا ہے عالی شان، ایسی پیاری پیاری خوشبو آئے گی، ایسا جی چاہے گا بس اب تو کھانا ہی ہے، یہ سونگنے مونگنے کے لیے نہیں جا رہے، چپ چاپ چلتے رہو۔ بہت جوس کے ٹھیلے بھی ملیں گے اور موسمی انار سب مل رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے، گنے کے رس بھی مل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، کہیں رکنا نہیں ہے۔ آج اگر رک گئے تو پچھتاؤ گے، بہت پریشان ہو، بہت پریشان ہو۔ اگر ساتھی رک رہے ہیں تو 4-5 کا گروپ لے کے بڑھ جاؤ، زیادہ کے چکر میں پڑو مت، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، جتنا جلدی چلو گے اتنا فائدہ ہے۔ اگر تاخیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی تو نقصان یہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ تو رہتا نہیں ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں انہیں سب کو تھوڑی ٹریننگ دی ہے کسی نے، وہ تو چلے آ رہے ہیں بیچارے کیف متفق۔ عرب مزدلفہ کا میدان شروع ہونے سے پہلے ایک وادی محصر آتی ہے، اس میں رکنا منع ہے، لوگ وہیں اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں، راستے میں ہی لیٹ جاتے ہیں۔ جو مزدلفہ شروع ہوتا ہے وہیں ڈیرے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، آتے آتے تھک گئے ڈیرے ڈال لیے۔ اب راستے میں جب آپ لیٹ جاؤ گے، آپ تو اس وقت جب آ رہے تھے تو آپ کو ایسا لگا اتنا چوڑا راستہ ہے میں یہاں لیٹ جاتا ہوں، لیکن ایسے ہی وہ چوڑے راستے پہ سب لیٹتے چلے گئے تو راستے کا کیا حال ہوا؟ راستہ ہو گیا تنگ۔ اب پیچھے سے تو ریلا آ رہا ہے اور آگے آپ چل رہے ہیں اور راستہ ہو گیا تنگ، کیا حشر ہوگا آپ کا؟ یہ کیوں ہوا کہ آپ کو اتنی دیر ہو گئی جتنے میں لوگ لیٹ گئے نمازیں پڑھ پڑھ کے۔ اگر آپ جلدی آتے تو یہ تکلیف پیش نہ آتی، اس لیے کہہ رہے ہیں جلدی چلو، چلتے رہو مزدلفہ آ جاؤ۔ بہت بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں، مزدلفہ اسٹارٹ، آپ کو لگے گا آپ تو حجانی بھی کونی مارے گی کہ آپ تو مزدلفہ آ گیا، آپ تو کہیں بھی سو جاؤ، بہت تھک گئے، سونا مت، اترنا مت، لیٹنا ہی مت، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، رات میں جتنا چل لو گے اتنا فائدہ ہے۔ کل جب سب چل رہے ہوں گے تو آپ آرام کر رہے ہوں گے، آج آپ چل لو، لوگ آرام کر رہے ہیں آپ چلو 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 چلو، حتیٰ کہ مزدلفہ ختم ہونے کا بورڈ آ جائے گا، اس سے پہلے قریب میں کنارے جا کر کسی بھی جگہ اپنی چٹائی کعبہ رخ بچھا لینا، وضو کرنا، مغرب عشاء پڑھنا، 3-4 جتنے بھی ہو اپنی جماعت کر لینا، پہلے مغرب کی نماز پڑھنا، تکبیر کہہ کر، اذانیں تو ہو چکی سب کی، تمہیں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، مشعر حرام کی مسجد میں ہو گئی اذان، آ رہے ہوگے تو مشعر حرام کی اذان کی آواز ہی آ رہی ہوگی۔ مغرب پڑھنا، مغرب کا سلام پھیرتے ہی فوراً پھر کھڑے ہو جانا، تکبیر کہہ کر عشاء پڑھنے، ٹھیک، اس کے بعد اپنے سنتیں پڑھنا، وطر پڑھنا، ہاں سب پڑھ لینا، چھوڑنا مت کچھ، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کچھ کھا کے تھوڑا سا اور سو جانا، زیادہ مت کھانا، لیٹرین کے دروازے میں صبح جو بھیڑ لگے گی نا وہ آپ کی اشراق کرا دے گی، اس لیے کہ مزدلفہ میں لے دے کے ایک ہی رات میں آدمی آتا ہے، تو مزدلفہ میں کتنے ٹوائلٹ بنائے وہ؟ اتنے ہی بنے ہیں، لمیٹیڈ۔ اب صبح جب بھیڑ آتی ہے لاکھوں کی، اب وہ سب وہی کور میں کھا کے آ رہے ہیں، وہ تو وہ سب لگے ہوئے ہیں ٹوائلٹ کے دروازے پر، اب آپ کو بھی وہیں لگنا ہے، اب آپ کو پیشاب لگ رہا ہے بہت تیز، لائن میں تو ابھی 6 آدمی آگے لگے ہیں، ان کے بعد آپ کا نمبر ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ آپ نے رات کو کھایا تھا، ارے رات کو بغیر کھائے رہ جاتے، تھوڑا بہت کچھ کھٹک لیتے سو جاتے، انرجی کے قابل، بس
صبح اٹھو، وضو کرو، تہجد پڑھو، یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے جیسے کل تھا. پھر نکالو اپنی دعا کی کتاب، پھر دعا کرنا شروع کر دو. فجر ہوگی، فجر پڑھ لو. صبح صادق سے لے کر اور اشراق تک یہ اصل وقت ہے مزدلفہ میں رہنے کا. اس لیے رات کو اگر دیر سے آتے ہو، صبح صادق تک بھی آتے ہو، صبح صادق کے بعد بھی آتے ہو، تب بھی کوئی دقت نہیں ہے. بسوں میں جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں وہ گھبرائیں نہیں. مزدلفہ کا جو اوریجنل ٹائم ہے وہ صبح صادق سے لے کر اور سورج نکلنے تک کا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اب آپ بالکل یہاں آ گئے تھے، کہاں؟ اس کے کنارے پر. مینا شروع ہو رہا ہے، مزدلفہ ختم ہو رہا ہے، اس کنارے پر ہی تو آپ نے رات کو اپنا وقت گزارا ہے. صبح جب سورج نکلنے لگے، بلکہ نکل آئے، تو اب یہاں سے اٹھو، لپیٹو اپنی چٹائی، لپیٹو اپنی چادریں، کرو بیگ پیک اور نکل جائے. 10 قدم چلو گے آپ کو اپنا خیمہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب 10 تاریخ کے اعمال بتائے گئے ہوں گے، سب نے کتابوں میں بھی لکھے ہیں. 10 تاریخ کو بہت کام ہے، 10 تاریخ کو ہی قربانی کرنا ہے، 10 تاریخ کو ہی حلق کرانا ہے، 10 تاریخ کو ہی احرام اتارنا ہے، 10 تاریخ کو ہی طواف کرنا ہے. کتنے سارے کام ہیں 10 تاریخ کو. یہ 10 تاریخ کو نہیں ہے، 10 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں. 10 تاریخ کے ختم ہونے سے پہلے صرف ایک کام ہے، وہ کنکری مارنے کا ہے. اور وہ شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے اور ختم ہوتا ہے کب؟ پورا دن چلے گا، پوری رات چلے گا، صبح صادق تک ہے. نہیں، 22 گھنٹے، 22 گھنٹے سے کچھ، ہاں 22 ساڑھے 21 گھنٹے کے قریب. اب 21.5 گھنٹے کا ٹائم ہے اس کے لیے، اور یہاں لگے کہ بس آج ابھی کے ابھی سب کرنا ہے. تم جا کے خیمے میں سو جاؤ. رات بھر چلے ہو، بہت محنت کی ہے، پیر دکھ رہے ہوں گے، سو جاؤ. ناشتہ کرو، وہ جو لائے ہو پٹکنے کا، وہ سو جاؤ. رات بھر سو، صبح ظہر تک سونا. ظہر میں اٹھو، نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، پھر سو جاؤ. آرام ہو گیا، عصر بھی ہو گئی، عصر پڑھ لی، اپنی دعائیں کرو. مغرب بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے. مغرب پڑھ کے اب نکلنا باہر. ٹھنڈک ہو گئی، دھوپ نکل گئی، پوری شام ہو گئی، سکون کا وقت ہے. تمہارے ساتھ عورتیں ہیں، رات میں رمی کرنا تمہارے لیے کوئی اکرو مکرو نہیں ہے. جیسا دن تھا ویسی رات ہے. دھوپ نکل گئی، سکون ہو گیا. اب نکلیں گے. اگر عشاء بھی خیمے میں پڑھ لو تب بھی چلے گا. عشاء پڑھ کے نکلو آرام سے، کھا پی کے. اب جانا ہے ہمیں کنکری مارنے. یہ کنکریاں ملیں گی کہاں؟ مزدلفہ میں جب رات کو سو رہے تھے تو وہیں ذرا سڑک سے سائڈ میں جانا تو چنے کے برابر کنکریاں وہاں پڑی مل جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ الگ سے کوئی ڈھیر خریدنا پڑیں گی، یا کوئی بیچ رہا ہے اس سے لینا پڑیں گی، یا کوئی بانٹ رہا ہے اس سے لینا پڑے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور لوگ وہ پتھروں کو کچل کے بناتے ہیں تو وہ ریت بن جاتے ہیں. اس لیے وہ مت ڈھونڈو، تمہیں تو مل ہی جائے گی، کنکری مل جائے گی. بتائیے 72 کنکریاں ڈھونڈ لینا، 72 کنکریاں دھو لینا. یہ مت سوچنا شیطان کو مارنا ہے تو اور پیشاب میں ملا کے ماریں گے. یہ عبادت کرنا ہے، اس پہ اللہ کا نام لینا ہے. اس لیے اس کو دھو لو، اور دھو کے اس کو رکھ لو ادب تہذیب سے. چاہو کسی چھوٹی بوتل میں رکھ لو. لوگ رکھتے ہیں کائے میں، تھیلی میں. لوگ تھیلی دے بھی دیتے ہیں. عورتیں بڑے چاؤ سے تھیلیاں بنا کے لے جاتی ہیں. اس میں رکھیں گے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دبتی ہیں تو ریت والا پتھر ہوتا ہے، بہت سی کنکریوں کی وفات ہو جاتی ہے.
لگنے سے پہلے ہی مر جاتی ہیں. ارے بابا بوتل میں رکھو تاکہ کنکری سلامت رہے. وہ چھوٹی چھوٹی پانی کی بوتلیں آتی ہیں 100 150 گرام کی, بوتل میں ڈال دو, سلامت رہے گی. یہ یہیں سے لے جائیں. نہیں نہیں, یہاں ہر کنکر شنکر ہے, یہاں کا نہیں. وہ تو مزدلفہ سے لینا ہے اور مینا میں مارنا ہے, یہاں سے نہیں. یہاں سے کچھ نہیں, یہاں سے تو تم جاتے ہو بس. مزدلفہ سے کنکری لینا ہے اور مینا میں مارنا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے, شام میں جا کر ایک بڑے شیطان کو جو ادھر بالکل مکے کی طرف ہے, پہلے کے 2 ملیں گے ان کو نہیں مارنا ہے, اخیر والے کو جا کر کنکری مارنا. مار لی, اس کے بعد وہیں سے نیچے اترنا. وہاں سے جاؤ گے کہاں, سیدھے ٹیکسی پکڑو. ٹیکسی سستی ہو گئی, دن میں بہت مہنگی تھی, شام میں سستی ہو گئی. میں نے 100 روپے آدمی بھی دیا ہے, 100 ریال پر ہیڈ. جب الکھلاٹ میں 10 بجے جب طواف کرنے کے لیے جانے کے لیے ٹیکسی کی تو 100 ریال دیے تھے, ایک آدمی کے 100 ریال. اور 4 بجے جب طواف کرنے جانا تھا تو 15 ریال پر ہیڈ میں ہوا, اور رات میں 10 ریال پر ہیڈ میں ہوا. یہ بتا دیتا ہوں, یہ سب تجربے کر لیے ہیں, اللہ کا شکر ہے, سب کر لیے ہیں. یہ ٹھوکریں کھا کے مسلمان بنے, اس لیے آج آپ سے کہہ رہے ہیں. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ سو جانا سو جانا سو جانا, لوگ کہتے ہیں سلا کے حج کرا رہے ہو. ارے بابا سلا دے, سونے میں پیسے کم ہو رہے ہیں. 100 ریال کے 10 ریال ہو گئے, یہ سونا فائدے مند نہیں ہے. رات کو جاؤ مکہ, کعبے پہ جاؤ, جا کے طواف کرو. جی طواف کر لیا. کون سا طواف؟ طواف زیارت, فرض طواف جو تھا. عشاء پڑھ کے نکلے تھے, رات میں 11-12 بجے پہنچے ہو. وہ جو بھیڑ تھی شوق والی, جلدی کرنے والی, وہ نمٹ چکی. تم رات میں پہنچے ہو, اچھا رات میں 2-3 گھنٹے تمہارے مینا میں نکل گئے. عشاء پڑھ کے تو تم نکلے ہی تھے, مینا میں پھرے اتنی دیر, پھر کنکری ماری, پھر کنکری مار کے وہاں سے تم مکے کے لیے نکلے ہو, تو 2-3 گھنٹے تو تمہیں مینا میں ہی ہو گئے. جو ہو گئے نا, یہ جو بول رہا ہوں اس کو یاد رکھنا, یہ کام ہے. کعبے پہ جا کر طواف کیا, وہی سب, اگر احرام پہنا ہے تو وہی سب کرا کے تام جھام کے ساتھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر نکلا. حج کی جو سعی ہمیں کرنا تھی وہ آج طواف بھی کرنا ہوتا اور سعی بھی کرنا ہوتی, اور آج ہے بہت بھیڑ, اس لیے ہم نے وہ سعی پہلے کر لی تھی 7 تاریخ کو, تاکہ آج اس بھیڑ میں ہمیں یہ دونوں کام ایک ساتھ نہ کرنا پڑے. اس لیے کرائی تھی, لیکن وہ احرام باندھ کے کرنے کی تھی, حج کا احرام باندھ کے نفلی طواف کر کے اور پھر سعی کرنا تھی حج کی. وہ 7 تاریخ کو کر لی, تو آج نہیں کرنا ہے. آج صرف طواف کریں گے, اور طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اور مسجد سے ہو گئے باہر. اب کہاں جائیں گے؟ سیدھے اپنے کمرے, اور کمرے آگے سو جائیں گے. رات بھر سوئیں گے, تہجد پڑھیں گے, فجر پڑھیں گے, اشراق پڑھیں گے, کلیجی ملیجی ڈھونڈیں گے, کہیں مل جائے گی تو وہ کھائیں گے پئیں گے. دن بھر آرام کریں گے, اپنے سب کپڑے دھوئیں گے موئیں گے. شام ہو جائے گی, جب شام ہو جائے گی عشاء پڑھ کر پھر نکلیں گے مکے میں اپنے کمرے سے.
اور اب کہاں جائیں گے؟ مینا. مینا جا کر سیدھے پہنچیں گے وہی جمرات پر. تو پہلے پیچھے سے شروع کریں گے. پہلے شیطان کو، پھر دوسرے شیطان کو، پھر تیسرے شیطان کو کنکریاں ماریں گے. پہلے والے کو کنکری ماریں گے، پھر سائڈ باہر بھیڑ میں سے باہر نکل کے سائڈ میں جا کے دعا کریں گے. شیطان کی طرف منہ کر کے نہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے. پھر دوسری جگہ ماریں گے، پھر بھیڑ میں سے باہر نکل کے کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے. پھر تیسرے کو ماریں گے، اس کے بعد کوئی دعا نہیں کریں گے. ماریں گے کیسے؟ کنکری نکالیں گے، یوں یہ انگوٹھے اور انگلی سے پکڑیں گے اور دعا پڑھیں گے، رجمن للشیطان ورزن للرحمن. رجمن للشیطان رزن للرحمن. اب یہ عربی ہے، یاد نہیں رہے گی تو کیا کریں؟ شیطان کو غصہ دلانے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے. اب آسان ہو گیا. یہ عربی میں کہہ رہے تھے، یہی اردو میں کہہ دو. شیطان کو غصہ دلانے کے لیے، یا یہ کہہ دو کہ شیطان کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہر کنکری ماریں گے. کنکری دیوار ہے لمبی کشتی جیسی، اس کے سائڈ میں پال بندھی ہے، نیچے حوض ہے جس میں کنکریاں گر رہی ہیں. کنکری حوض میں چلی جائے کافی ہے، دیوار پہ لگنا ضروری نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ بولنگ کریں. یوں کر کے مار دی، چلی گئی، ختم کام. وہ جو دیواریں بنی ہیں اونچی اونچی، اور شیطان کے جو مقامات جمرات کے بنے ہیں نشان، اور ان کے ارد گرد یہ کشتی نما حوض بنا ہے جس میں ایسے نہیں ڈالنا ہے، مارنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، جب آدمی ادھر سے جاتے ہیں تو سب ادھر سے جا رہے ہیں، وہ ایسا بنا ہے تو سب کا لوڈ جتنا بھی ہے وہ سب اس طرف ہوتا ہے. جدھر سے گئے تھے ادھر کی دیوار کی طرف بہت بھیڑ ہوتی ہے. اگر آپ ادھر بھیڑ زیادہ دیکھیں، اس لیے کہ آپ جیسے چترے اور بھی تو ہیں جو دھوپ میں نہیں نکلیں گے، رات میں نکلیں گے، تو بجائے ادھر سے جانے کے آپ پیچھے سے چلے جائیں. اسی دیوار میں چاروں طرف سے کہیں سے بھی مار لو گے، بات ایک ہی ہے. تو بجائے ادھر سے مارنے کے ادھر سے مارو گے پیچھے سے، تو ادھر آدمی کم ہے تو آرام سے دیوار سے لگ کے بھی مار سکتے ہو. ایسے ایسے کنکری مارنا ہے، 7 اس پہ مارنا ہے، 7 اس پہ مارنا ہے، 7 اس پہ مارنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کنکری پڑ گئی. اس کے بعد چلے جاؤ کہاں؟ اپنے خیمے میں کنکری مار کے، اور خیمے میں جا کے سو جاؤ. سو لو، رات بھر سو، تہجد پڑھو، فجر پڑھو، اشراق پڑھو، پھر سو جاؤ. پھر اٹھنا، کھانا کھا لینا، پھر سو جانا، پھر اٹھنا، قرآن پڑھنا، دعا کرنا، درود پڑھنا، جو کچھ کرنا ہو وہ سب کر لینا. رات ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کہ 12 تاریخ کو اگر سورج ڈوب گیا تو پھر رکنا پڑے گا، 13 کی بھی کنکری مارنا پڑے گی. یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. کتاب میں ایسا نہیں لکھا، نہیں لکھا. کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر صبح صادق ہو گئی تو پھر 13 تاریخ کی کم تو رمی ضروری ہے. اگر صبح صادق سے پہلے نکل گیا تو ضروری نہیں ہے. آرام سے رات میں ماریں گے. سب چلے گئے. اب اپن اٹھائیں گے اپنا بیگ، لیا جانی کو ساتھ. وہاں پہنچے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے. آرام سے جا کے کنکری ماریں گے، اور اس کے بعد بیگ اٹھا کے ٹیکسی پکڑو، سیدھے پہنچ جاؤ اپنے کمرے. پہنچ گئے مکے، ہو گیا حج تمہارا. کوئی مشکل آئی، سو لیے نا خوب، سایہ میں اطمینان سے حج کیا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی. دوبارہ جلدی جلدی سنا دوں. 7 تاریخ کو صبح رات سے اپنی تیاری کی، صبح فجر کی نماز کے بعد چادریں باندھی، غسل کر کے تیار ہو کے سیدھے پہنچ گئے مسجد میں جا کر اشراق کے وقت میں 2 رکعت نماز احرام کی پڑھی، حج کی نیت کر لی، یا اللہ فرض حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. اس کے بعد نفلی طواف کیا سارے تام جھام کے ساتھ، وہ کندھے مندے سب اکڑنا ککڑنا سب کے ساتھ. جب احرام نہیں ہوگا تو نہ اکڑو گے نہ کندھا کھلے گا.
یہ نہیں ہے کرتا اتارنا پڑے گا. اگر احرام نہیں ہے تو کچھ نہیں کرنا, اگر احرام ہے تو سب کرنا ہے. اس کے بعد سعی کی, حج کی, اس کے بعد چلے گئے کمرے, آرام کیا پورے دن, رات کو چلے گئے مینا, مینا میں جا کے سو گئے, پوری رات آرام, پورے دن پڑھنا لکھنا سونا. رات کو چلے گئے عرفات, عرفات میں رات بھر سوئے, تہجد فجر اشراق, پھر سو گئے, اٹھے, تیاری کر لی, قرآن پڑھا, دعا کی, نماز کا وقت ہوا, ظہر پڑھی, ظہر سے لے کر عصر تک دعا کی, عصر سے لے کر مغرب تک دعا کی, مغرب سے کچھ پہلے باہر نکلے, بس والے بس سے, پیدل والے پیدل نکل گئے. اب سیدھے سیدھے چلتے رہے, جلدی جلدی چلے اور پہنچے مینا. مینا میں پورا مزدلفہ پار کر لیا, پورا عرفات پار کیا, پوری وادی محصر پار کی, پورا مزدلفہ پار کیا. مزدلفہ جہاں ختم ہو کے مینا شروع ہونے لگتا ہے, تو مزدلفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے بارڈر پر جا کے ڈیرا ڈالا. سائیڈ میں ڈالنا ورنہ صبح آنے والے کچل دیں گے. سائیڈ میں جا کر مغرب عشاء پڑھ لی اور اس کے بعد سو گئے. صبح تہجد پڑھی, فجر پڑھی, اور اشراق سے پہلے, اشراق کا انتظار مت کرنا, سورج نکلے ویسے ہی نکل لو, اور یہاں سے جا کے اپنے خیمے میں جا کے سو گئے. دن بھر کھایا پیا, سوئے. رات کو اٹھے, تم لوگ اپنی نماز پڑھ لو, ہم اپنی پڑھیں گے. رات کو اٹھے کتنے بجے, وہ دن بھر سوئے, عشاء پڑھ لی, عشاء پڑھ کے نکلے, شیطان کو کنکری ماری, کعبے پہ گئے, طواف کیا. طواف کے بعد جا کر صحیح کرنا نہیں ہے, سیدھے گئے, 2 رکعت نماز پڑھ کر اور جا کے کمرے میں سو گئے. دن بھر کلیجیے کھائیں, گوشت کھایا, خوب گھومے پھرے, سو لیے, اور شام کو پھر چلے گئے کہاں, 11 تاریخ کو رات میں عشاء کے بعد مینا. تو جا کر کنکریاں ماری تینوں شیطانوں کو. پہلے دن تو ایک کو ماری تھی, 7 کنکری ہیں, دوسرے دن تینوں کو ماری, 7. اور پھر جا کر اپنے خیمے میں سو گئے. رات بھر خیمے میں رہے, دن بھر خیمے میں رہے. سب تو بھگ گئے. 12 بجے کے بعد تو سب بھگنے لگیں گے, ہم سوئیں گے آرام سے, اچھا ہی جگہ خالی ہوتی ہے, پھیل پھول کے سوئیں گے. دن بھر سوئے, رات ہو گئی, عشاء کے بعد پھر نکلے, تو جا کر کنکری ماری, اور کنکری مار کے وہیں سے بیگ لے کے وہ فراری سیدھے پہنچ گئے مکہ میں. ہو گیا آج, ابھی نہیں ہوا. ہاں ابھی نہیں ہوا, اسی لیے کہہ رہا تھا. یہ ایک مسئلہ ہے. اب 2 مسئلے ہیں خاص جو سننے کے ہیں, بس وہ ہو گئے تو پھر طواف وداع کرانا ہے, بس اور کچھ نہیں. طواف وداع کچھ نہیں ہے, طواف وداع میں کوئی سینگ نہیں لگتے. آخری طواف ہوتا ہے, نفلی طواف ہے, صرف طواف ہے, اس کے ساتھ کوئی سعی نہیں ہوتی, کوئی احرام نہیں بنتا. لیکن چونکہ کعبہ چھوٹ رہا ہے اس لیے اس طواف کا مزہ بھی الگ ہے, اور اس طواف کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے. جو عورتیں مجبوری کے ایام میں رہتی ہیں ان پر وہ طواف نہیں ہے, لیکن جو مجبور نہیں ہیں ان کو آخری طواف کرنا ہے. جب مکہ چھوڑیں گے تب یہ آخری طواف ہو گیا. اب 2 چیزیں بچی. ایک چیز بچی ہے کہ نمازیں کتنی پڑھنا ہے, 2 پڑھنا ہے یا 4 پڑھنا ہے. اور ایک چیز بچی ہے کہ قربانی کا کیا کرنا ہے. قربانی کے 4 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ یہاں سے حج کمیٹی میں آپ پیسے جمع کر دیں. یہ 200 ریال زیادہ لیتے ہیں, 200-250 ریال زیادہ لیتے ہیں. 200 ریال کے کتنے ہو گئے, 5,000 کے قریب ہو گئے. یہ زیادہ لیتے ہیں. دوسری شکل ہوتی ہے کہ ہم وہاں جائیں اور جگہ جگہ وہاں بینکوں کے وہ بنے رہتے ہیں بوتھ, ان پر رسید کٹا لیں پیسے دے کر, تو وہ 200 ریال کم لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری شکل ہوتی ہے کہ وہاں کوئی مل جائے اس سے قربانی کرا لیں. خود کرنے جانا تو بہت مشکل ہے, کہو اپن کوئی ذبح کر دیں, اس لیے خود کرنے جانا تو بہت مشکل ہے اب کے حالات کو. اب دوسرا کوئی مل جائے اس سے کرا دیں. لیکن ایک بات سن لو, کوئی بھی آ جائے کسی پر بھروسہ مت کریں, کسی پر بھی بھروسہ کر کے پیسے مت دیں.
पैसे साहब वो तो जमा करेंगे ना। सबके जमा हो चुके हैं। सबके। चलिए, तो अब सबका एक हो गया। अब सुनो, मसला ये है, हज कमेटी बैंक से कुर्बानी करवाती है और बैंक में मसला ये आ रहा है कि बैंक वाला तो 30 लाख कुर्बानियाँ करेगा, तो वो तो रोज़ाना 3 दिन अगर करना है उसको तो 10-10 लाख करेगा। उनके फतवे में 4 दिन तक होती हैं, तो 13 तारीख को भी कुर्बानी करता है वो, तो 7 या 21, 7 चौक 28, 7.5 सवा 7 लाख कुर्बानी करेगा रोज़। अच्छा, रात में भी करेगा, दिन में भी करेगा। आपको वो कह देगा कि मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपकी कुर्बानी हो गई। मुझे ये बता कि तूने मेरा जानवर पकड़कर 7:01 पर कुर्बानी की थी, मेरा नाम लेके मुझे मैसेज कर रहा है, तूने मेरा जानवर कान पकड़ के कुर्बानी करके और मेरा नाम लिया और फिर मुझे मैसेज कर रहा है, ऐसा कर सकता है? ये तो हो नहीं रहा है। वो तो बल्क में कर रहे हैं, इकट्ठी आज इतने हैं, इनकी नियत कर ली इकट्ठी, वो काटते चले गए। मुतय्यन करके कुर्बानी नहीं करते। अब जो भी कुर्बानी हुई है हो सकता है मेरी हो गई हो, और जो भी रह गई है हो सकता है मेरी रह गई हो। अब मुसीबत आई कि जब तक कुर्बानी नहीं होगी तब तक मैं एहराम से बाहर नहीं आ रहा। अब एक तो 7 तारीख को सुबह से तो मैंने एहराम बांध रखा है, तो 7 का बंधा है, 8 भी बंधा है, 9 भी बंधा है, 10 भी बंधा है, 11 भी बंधा है, 12 भी बंधा है। मैं कब तक बांधे रहूं भाई? 13 तारीख तक वो कुर्बानी कर रहे हैं। तो अब जो भी आखिरी कुर्बानी होगी हो सकता है वो मेरी हो। और जो पहली हुई है हो सकता है वही मेरी हो। मुतय्यन नहीं है। इसलिए एहराम से बाहर आने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप 3 दिन तक बराबर एहराम में ही रहें। 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 4 दिन तो हो ही गए, 11-12 और रहें, यानी 6 दिन तक आप मुसलसल एहराम में रहें। चादरें बदल सकते हो, धो भी सकते हो, खंगाल भी सकते हो, नहा भी सकते हो, लेकिन फिर बगैर सिली चादरें ही पहनना है। इसीलिए वो दूसरा एहराम रखवा दिया था। कभी पेशाब के छींटे लग जाएंगे, कभी बाथरूम में कहीं कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, आपके लिए दूसरा एहराम है। कुछ भी नहीं है तब भी पसीने में हो गया, आपने धो डाला और दूसरा पहन लिया। तो जब वो बदलेंगे तो कोई नियत तो नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, चादर एहराम नहीं है, एहराम तो नियत है। मैंने अर्ज किया था कि एहराम शुरू होता है नियत, लब्बैक, चादर, नमाज, 4 चीजें हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज जो है वो नियत है। हटा के बांध लो। वो तो टॉयलेट करने जा रहे हैं, बहुत सौ का ऐसा होता है कि उन्हें खोलना पड़ता है, ऊपर की भी उतारना पड़ती है, बहुत सौ को तो खाने के लिए भी उतारना पड़ती है, बहुत सब लोगों को ऐसा होता है। इन चादरों के खोलने बांधने का नाम एहराम खोलना नहीं है। इनको 10 बार बदल सकते हो, लेकिन एक शक्ल तो ये है कि आप 6 दिन तक एहराम में रहें, खुशबू ना लगाएं, जुएं ना मारें, बाल ना तोड़ें, जोर से ना खुजाएं, मेल ना निकालें, मक्खी मच्छर नहीं मारें, यही सब है और क्या है बस। ठीक है, 6 दिन तक एहराम में रहो। 12 तारीख को रात में जाकर आप कपड़े उतार दो, यानी चादरें उतार दो, बाल कटा लो और हलाल हो जाओ। पहले बाल कटाओगे, बाद में ही कपड़े उतारोगे, ये वाले उतार के, चादरें उतार के कपड़े पहनोगे अपने। एक शक्ल तो ये है। बुढ़े बुढ़े लोगों के लिए ये शक्ल है। अरे ठहर तो जा भैया, एक शक्ल तो ये हो गई, ताकि तुम्हारी कुर्बानी कब हुई, आखिरी हुई या पहली हुई, हमें यकीन हो गया तब हमने उतारा है।
ये कुर्बानी के अय्याम थे, जब वो पूरे निकल गए तो हमने एहराम खोल दिया, अब तो हो ही गई होगी, ठीक है। बुढ़े बुढ़े लोगों के लिए ये शर्त है कि वो आखिर में बाल कटाएं और फिर एहराम उतारें 12 तारीख को रात में। जवानों के लिए, अधेड़ उम्रों के लिए शक्ल ये है कि वो 10 रोजे रखें। कुरान में लिखा है कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते वो 10 रोजे रख लें। 10 रोजे कैसे? सलासतुन फिल हज व सबातुन इज़ा रजअतुम। 3 रोजे तो रखना है हज के ज़माने में और 7 रोजे रखना है बाद में। बकरीद की पहली तारीख से 9 तारीख के बीच में कितने रोजे रखना है? सिर्फ 3। बस इस नियत से रखना है कि ये कुर्बानी के हैं। ये 3 रोजे अगर रख लिए पहले और बाद में 7 रखना है, अगर ये रोजे रख लिए तो फिर आपको कुर्बानी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भाई मैं मजबूर हूं, पैसा तो जमा कर दिया मैंने, लेकिन मेरी कुर्बानी मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं रोजा रख लेता हूं। जो दूसरा ऑप्शन है कुरान का, तो मैंने रोजा रख लिया। उससे फायदा ये होगा कि जैसे ही आप 10 तारीख को कंकर मारेंगे, फौरन नीचे उतर के बाल कटाओ, उतारो चादरें, हो गए आप हलाल। ये फायदा आपको हो जाएगा। मेरे साथ इंतजार करो, नहीं तो इंतजार में हकीकत सामने थोड़ी जाएगी। कहते हैं कि मैं मैसेज आएगा, वो ये क्या मैसेज भाई मैसेज आएगा, मैं मान रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं मैसेज आएगा। मान से बच्चे ही होगा तो क्या होगा? मसला ही मान के लेकिन मेरा आप इंतजार करो। नहीं, मानना तो है ही नहीं। आपके मसलक में इसको मानना गलत है, इसलिए बयान करना पड़ रहा है। आपके मसलक में जानवर को मुतय्यन करना ज़रूरी है। अब उसने बल्क में काट दिया तो जब तक पूरे जानवर नहीं कट जाएंगे आपका जानवर मुतय्यन नहीं हो पाएगा। हाँ, जब सभी कट गए तो फिर आपका कट ही गया। तो या तो 12 तारीख को शाम तक इंतज़ार करो, उसके बाद बाल कटाओ और एहराम खोलो, और या फिर आप 10 रोज़े रखो। 3 रोज़े बकरीद की पहली तारीख से 9 तारीख के बीच में, और 7 रोज़े जो बचेंगे वो आप हज के बाद कभी नहीं रखें। कुरान में तो लिखा है जब आप घर वापस आ जाओ तब रख लेना, लेकिन मुसीबत ये घर का तस्करा नहीं है, ये है कि जब लौट के आ जाओ तब रख लेना, यानी हज से लौट के आ जाओ तो वहीं रख लेना। यहाँ लोग दावतें करेंगे, तुम कहोगे मेरा रोज़ा, कहेंगे वो बहुत बड़ा हो गया है, हमारा खाना तो आराम समझता है ना, इसलिए रोज़ा रख के बैठ गया है, और बदनाम करेंगे, इसलिए वहीं रख के आ जाना, यहाँ के इत्मीनान से काफ़ी है। ये एक शक्ल है, ये इस तरह हलाल होते हैं हज के एहराम से। समझ में आ गया? अब बचा एक मसला आखिरी, कौन सा? 2 रकात नमाज पढ़ना है या 4 रकात पढ़ना है? इसको बहुत आसान करके समझा दूँ, उलझाऊँ नहीं। हाँ, वही कसर का और पूरे का, उलझाऊँ नहीं, आसान करके समझा दूँ। आसान करके समझो तो इतना समझ लो कि आप लोग चूँकि सीधे यहाँ से जा रहे हैं कहाँ? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा से आ जाएंगे मक्का मुकर्रमा। हज कब होगा, किस तारीख को होगा? मई की 27 तारीख को। यहाँ बकरीद किस तारीख को? अगर 27 की बकरीद है तो हज 25 को होगा, इसलिए कि वहाँ एक दिन पहले बकरीद होगी, तो वहाँ 26 की बकरीद होगी, और हज एक दिन पहले होता है 9 तारीख को, तो हज होगा 25 तारीख को। ठीक है। अब आप लोगों को ये देखना है कि आपको जब मिना ले जाया जा रहा है 7 तारीख को, उससे पहले क्या मक्का मुकर्रमा में आपके 15 दिन हो गए? मदीना मुनव्वरा से आने के बाद मिना जाने से पहले, यानी 8 तारीख से पहले, इसलिए कि मगरिब के बाद ही ले जाते हैं, रात में ले जाते हैं वो,
تو 8 شروع ہو جاتی ہے. تو مدینہ منورہ سے آنے کے بعد بقرعید کی 8 تاریخ سے پہلے اگر آپ کے 15 دن ہو گئے ہیں مکہ مکرمہ میں تو پھر آپ کو ساری نمازیں پوری پڑھنا ہے, 2 رکعت نہیں پڑھنا ہے. اس لیے کہ آپ مقیم ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے زمانے میں قصر کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ حضور نے 14 دن کا حج کیا, اور ان 14 دن میں بھی 4 دن حج کے نکال دو تو 10 ہی دن بچے. مکہ مکرمہ میں حضور تو 10 ہی دن رہے تھے, اس لیے حضور نے قصر فرمایا. آپ جا رہے ہیں بہت پہلے, مکہ مکرمہ میں آپ ہو گئے مقیم, تو آپ کو پڑھنا ہے پوری نماز. ٹھیک ہے, ہو گئی بات, بس اتنا یاد ہے. اب اس سے آگے کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اور مسئلہ رہ گیا؟ دم لگ گیا. میں نہیں بتاتا اسی لیے کہ لگتا ہی نہیں ہے. بھائی آپ وہاں مچھر مارنے جا رہے ہو, چھپکلی چوہا تو ایسے بھی مار سکتے ہیں. آدمی مارنے جا رہے ہو, وہاں داڑھی کاٹنے جا رہے ہو آپ پوری. جب یہ سب کرو گے, اگر پوری داڑھی بنا لو گے تو آپ پر دم لگے گا. اگر آپ 6 گھنٹے مسلسل چادریں اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہنے رہو گے تو آپ پر دم لگے گا. ایسا کرو گے. احرام میں بہت سارا عطر چپڑو گے, باقاعدہ رگڑ کے بہت سارے بال گراؤ گے. ان سب چیزوں پر دم لگتا ہے. شکار کرنے جاؤ, وہاں کس کا شکار کرو گے؟ وہاں ہے کیا؟ جن چیزوں سے دم لگتا ہے عموماً وہ چیزیں پیش نہیں آتی. تولیہ سے منہ مت پہنچنا. رات بھر آپ منہ ڈھانک کے سو گئے, باقاعدہ پیر ڈھانک لیے, منہ ڈھانک لیا اور پوری رات سوئے تو دم لگے گا. چاہے جانی سو جائے آپ سو جائیں, لیکن اگر منہ نہیں ڈھانکا, پیر نہیں ڈھانکے تو کائے کو دم لگے گا. طائف حج میں شامل نہیں ہے, گھومنا پھرنا ہے آپ کو تو آپ جانے. کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب گاڑی والوں کی کمائی کے طریقے ہیں. کہیں بھی جاؤ گے حرم کی ایک نماز 1 لاکھ نمازوں کے برابر, وہ چھوٹتی ہے. کہیں بھی چلے جاؤ, ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, حرم کی نماز نہیں چھوڑیں گے. صرف حج میں گئے تھے ہم, باقی ہمارا حرم ہے اور ہم ہیں. ہم یہاں کعبہ دیکھنے آئے ہیں. سب ہو رہا ہے. میقات پار کر لی ہے, چونکہ طائف جو ہے وہ میقات کے باہر ہے, تو طائف سے جب واپس آؤ گے تو احرام باندھ کر آنا ہے, پھر عمرہ کرنا ہے. پہلا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, طائف سے لوٹتے وقت عمرہ کرنا کمپلسری ہے. طائف جاتے ہی کیوں, گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, پکنک بنا. جی اور کچھ ایک چیز اور مجھے یاد آ رہی تھی, وہ شاید آپ کو بتانا مناسب نہیں ہوگی, اسی لیے اللہ نے بھلا دی. چھوڑو, جلدی جلدی وضو کرو, نماز پڑھو, کھانا کھاؤ. سبحان اللہ. بھائی سمجھ میں تو آ گیا, کوئی چیز چھوٹی تو نہیں, اچھی طرح بالکل ایک دم پکا.